وقف کے مسائل پر پچھلے 5 اگست کو آل انڈیا ملی کونسل نے دلی میں 22 ایم پیز کو بلایا تھا، جس میں 7 پارٹیوں کے مسلم غیر مسلم نمائندے تھے، اور ان کے سامنے ایک پورا پلان رکھا تھا کہ اگلے 5 سال میں ہم کیا چاہتے ہیں اس ملت کی تعمیر نو میں، اور ملک کے لوگوں کی بہتر تعمیر کس طرح ہوگی۔ تو وہ ان کو ہم لوگوں نے اپنا منشور دیا۔ اس میں ایک خاص بات تھی کہ وقف کے جو پرابلم ہے ان کو دور کیا جائے۔ اسی دوران وقف کا نیا بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا، جس کو ہمارے ممبران نے اس کی خرابیوں کو دیکھ کر آواز اٹھائی، اور ابھی وہ بل جے پی سی میں موجود ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ممبران پارلیمنٹ اس بات پر غور کریں کہ وقف جو بھی ہوتا ہے اس کے عام طور پر 3 طرح کے مقصد ہوتے ہیں۔ بنیادی مقصد ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا۔ جتنے بھی مدرسے ہیں، چاہے وہ مدرسہ بورڈ سے منسلک ہوں یا پرائیویٹ مدرسے، ان کی جو بھی زمینیں ہیں یا ان کے جو مکانات ہیں وہ دان کے پیسے سے بنے ہوئے ہیں یا زمینیں خریدی گئی ہیں، تو وہ بھی وقف کی حیثیت میں آتے ہیں۔ دوسرے وہ ادارے ہیں جو مائٹی کے اسکول ہیں، وہ بھی دان کے پیسے سے بنے ہوئے ہیں، اور چاہے وقف بورڈ میں بحیثیت وقف کے ان کا رجسٹریشن ہو یا نہیں ہو، لیکن بہار میں جتنے بھی اس طرح کے رفاہی اسکول ہیں، ہم ان کو وقف کے مقاصد والا کام کا تعلیمی ادارہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کے ایسے کالج ہیں جو گرچہ ان کی زمینیں وقف کے معروف معنوں میں استعمال نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی کالج کے لیے وہ بھی ایک طرح کے دان ہیں۔ جو وقف کے نام سے جو زمینیں دی جاتی ہیں یا بلڈنگیں دی جاتی ہیں، ان میں بنیادی طور پر غریبوں کی امداد کا پہلو رہتا ہے۔ اور تیسری چیز جو وقف کے لیے زمینیں دی جاتی ہیں یا اس پر بلڈنگ بنائی جاتی ہے، وہ مسجدوں کی ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز جو وقف کی ہوتی ہیں وہ قبرستان ہیں۔ لیکن یہ چیز بھی جان لینا ضروری ہے کہ وقف جو ہے کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ عام پبلک کے لیے بھی وقف ہو سکتا ہے، سڑک بنوانے کے لیے بھی وقف کی زمین ہو سکتی ہے، کنواں کھدوانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تالاب بنوانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، غریبوں کو کمبل اور جاڑے کا سامان دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ہاسپٹل بنانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دوائیں مریضوں کو دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہاسپٹل ہو یا کوئی بھی دوا کی بات ہو یا تالاب ہو، اس میں کسی بھی مذہب کی قید نہیں ہو سکتی ہے۔ سارے ہی مذہب کے ماننے والے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو مسافر ہوتے ہیں ان کی ضروریات کے لیے جگہ مسافر خانے بنتے ہیں، وہ بھی سب کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ وقف ایک دان والی چیز ہے، اور جس طرح ہندو مذہب میں دان دیا جاتا ہے، چاہے اور اس کے لیے ایک وقف بورڈ جس طرح قائم ہے، اسی طرح وہاں نیاس جو ہے بورڈ قائم ہے۔ اسی طرح نیا جو سنشودھن بل، ترمیمی بل وقف کے سلسلے میں بھارت سرکار نے بل پارلیمنٹ میں پیش کیا، اور ابھی وہ جے پی سی میں زیر غور ہے۔ ہم جے پی سی کے ممبران سے چاہیں گے کہ وہ اس موضوع پر غور کریں ٹھنڈے دل سے، کہ کام وہ ہونا چاہیے جس سے وقف کی سمپتی، اس کی زمینیں، اس کی بلڈنگ کی حفاظت ہو، اور آسانی سے
آپسی جھگڑے اگر ہیں تو وہ دور کیے جا سکیں۔ سب سے کم جھگڑے وقف پر ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے تو ایک ایک بلاک میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگوں کے زمین جائیداد کے لیے ہزاروں کیسز ہیں، اور یہاں پورے بہار میں جو بھی کیسز ہیں ان کی تعداد صرف 300 ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا وقف جو بھی ہے اس میں جھگڑے نہیں ہیں، اور وہ جھگڑے بھی کس طرح کے ہیں؟ کرایہ داری کے بارے میں۔ اگر کسی کا کرایہ 50 سال سے چل رہا ہے اور وقف بورڈ چاہتا ہے کہ کرائے میں موجودہ ریٹ سے اضافہ کیا جائے تو اس طرح کے لوگ جو ہے کورٹ میں جاتے ہیں۔ تو یہ سب جھگڑے یا کہیں متولی کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں، جس کو وقف بورڈ اور جو ہے اس کے علاوہ جو ٹریبونل بورڈ ہے، ٹریبونل بنا ہوا ہے، وہ اس کو حل کرتا ہے۔ تو بھارت سرکار کو چاہیے کہ جو بیوستھا پہلے سے ہے، ٹریبونل بھی سرکار کے دوارا اور ہائی کورٹ کے ذریعے بنتا ہے، اور اس ملک میں 70 سے زیادہ مختلف لوگوں کے لیے، چاہے وہ انکم ٹیکس دینے والے ہوں یا پی ایف والے ہوں یا اور پینشن والے ہیں، ان کے لیے ٹریبونل بنا ہوا ہے۔ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آج ٹریبونل کے جو اختیارات ہیں ان کو آپ کم کر دیں گے اور انتظامیہ کو اختیارات دے دیں گے تو جھگڑے سلجھنے کے بجائے اور الجھیں گے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ بہار اتنا بڑا اسٹیٹ ہے، وہاں صرف 300 جھگڑے، حالانکہ 10,000 مدرسے ہیں، اسکول ہیں، بورڈ کے زمینیں ہیں، تو اس کے حساب سے تو کم 10,000 جھگڑے ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں صرف 300 جھگڑے ہیں۔ تو جھگڑوں کو بنیاد بنا کر وقف بورڈ کے اختیارات کو کم کرنا مناسب نہیں ہے، اسی طرح ٹریبونل کے اختیارات کو کم کرنا مناسب۔ ایک اور مسئلہ ہے جو بہار میں سروے میں شروع ہو رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، جو گزشتہ کافی برسوں کے بعد جو ہے یہ ہو رہا ہے۔ اس میں وقف کی زمینوں کا بھی سروے ہے، مسجدوں کا بھی سروے ہے، مدرسوں کا بھی ہے، اور قبرستان کی زمینوں کا بھی ہے۔ تو ہم اپیل کریں گے کہ جس طرح اپنی زمینوں کی سروے کرانے کے لیے لوگ مستعد ہوتے ہیں، اسی طرح قبرستان کی زمینوں کے لیے یا بہار کے میں واقع مساجد کی زمینوں کے لیے، مدرسوں کی زمینوں کے لیے، مکاتب کی زمینوں کے لیے، اسکول اور کالج کی زمینوں کے لیے بھی اس کے انتظامیہ کے لوگ، متولی، صدر، سیکریٹری، ممبران کو چوکس ہونا چاہیے، تاکہ جو سروے ہو وہ اس سروے میں اس زمین کی جو نوعیت ہے وہ صحیح معنوں میں سروے کرنے والے اپنے رجسٹر میں اس ادارے کا نام، چاہے وہ مسجد ہو، قبرستان ہو، وہ لکھ سکیں۔ بعض جگہوں پر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں غیر مزروعہ جو زمینیں سرکار کی ہوتی ہیں، بہار سرکار کی، ان میں تالاب بنا ہوا رہتا ہے، کہیں شمشان گھاٹ ہوتا ہے، کہیں جو ہے قبرستان بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں کیفیت کے خانے میں، مالک کے خانے میں غیر مزروعہ مالک بہار سرکار لکھا ہوا ہوتا ہے، اور کیفیت کے خانے میں قبرستان اور شمشان گھاٹ یا وغیرہ لکھا رہتا ہے۔ تو اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ملکیت پہلے سے جب آ رہی ہے قبرستان کی یا شمشان گھاٹ کی، تو وہ اسی کے مفاد میں وہ زمین استعمال ہوگی۔ کبھی کبھی سروے کرنے والے یا مقامی جو افسر جن کو قانون کی تھوڑی جانکاری ہوتی ہے، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپیل کریں گے تمام لوگوں سے کہ اس سروے کے معاملے میں وہ چوکس رہے، اور جو قانونی حیثیت بنتی ہے اوقاف کی زمینوں کی یا
قبرستانوں کی یا مساجد کی یا مدرسوں کی یا اسکولوں کی وہ اسی طرح لکھوائی جائے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی روح سے کوئی بھی مذہب کسی بھی مذہب کے لیے کچھ بھی دان کر سکتا ہے، اور لوگ دیتے ہی ہیں، پیسے دیتے ہیں، زمینیں دیتے ہیں، ہاسپٹل بنواتے ہیں۔ یہاں خود ہی آپ جائیں گے بہار میں پٹنہ میڈیکل کالج میں، تو جو آپ کا کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بغل میں دیکھیں گے بورڈ لگا ہوا ہے ایک مسلمان زمیندار کا، جس نے پٹنہ میڈیکل کالج کے لیے اپنی زمینیں دی ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ زمین بھی جب کوئی دان دیتا ہے تو وہ سارے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس طرح کے دان تو لوگ ہمیشہ دیتے رہے ہیں، اور دان پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ سب سے بڑی غلطی اس بل میں یہ نظر آ رہی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم وقف کے لیے کوئی بھی دان مسلمان بھی دے گا تو 5 سال اس کا مسلمان رہنا ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اگر ایک شخص جو ہے قانونی طور پر مسلم سماج کا خاندان کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر وہ بالغ ہو جا رہی ہے، قانونی طور پر اپنے زمین کو وہ بیچ سکتا ہے یا وہ لڑکی بیچ سکتی ہے، تو کیا وہ دان نہیں دے سکتی ہے؟ آپ یہ کسی کے بنیادی حق پر پابندی لگا رہے ہیں، اور اس کا یہاں کیا ثبوت ہے کہ کون لڑکا جو ہے 5 سال سے بالغ ہے اور وہ مسلمان ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی نسل کے آپ جتنے بھی مسلمان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، آپ سب پر یہ پابندی لگانا چاہتے ہیں کہ تم جو ہے 5 سال جب تک مسلمان رہتے ہوئے گزار نہیں لوگے، آپ کسی کو دان نہیں کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کو بلٹ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ آپ یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں دان سے روکنے کے لیے نوجوانوں کو، اور آپ دوسرے لوگوں کو بھی، تو یہ چیز تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ اس طرح کا قانون نہ سکھوں کے لیے بنا رہے ہیں، نہ ہندوؤں کے لیے بنا رہے ہیں، نہ عیسائیوں کے لیے بنا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس طرح کی جو باتیں اس بل میں آئی ہیں جس کا کوئی تعلق عقل سے اور قانون سے اور دستور سے کے بنیادی حقوق سے نہیں ہے، اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ یا تو اس بل کو سرکار واپس لے، اگر سرکار واپس نہیں لیتی ہے تو جے پی سی کے ممبران سے ہماری اپیل ہوگی کہ اس طرح کی بے عقلی اور جھگڑے پیدا کرنے والے جو شقیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور وقف بل میں پہلے سے جو 2013 کا ہے، اگر بہت ہی ضروری ہے کچھ ترمیم کی، جیسے آپ چاہتے ہیں بوہرا وقف بورڈ قائم کرنا، آغا خانی وقف بورڈ کا قائم کرنا، تو پہلے سے سنی وقف بورڈ بنا ہوا ہے، شیعہ وقف بورڈ بنا ہوا ہے، آپ مزید نیا وقف بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں تو بنانے میں کچھ حرج نہیں ہے، لیکن جو سسٹم پہلے سے چلا ہوا ہے، ریاستی سرکاروں نے کوئی رپورٹ نہیں دی بھارت سرکار کو کہ وقف کے قانون میں یہ دشواریاں ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ریاستوں سے پہلے آپ معلوم کرتے کہ جتنے بھی وقف بورڈ ہیں یا سرکاریں ہیں، کیا وہ نئے وقف کے قانون کی ضرورت محسوس کرتی ہیں؟ اگر وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے تو آپ سنشودھن اور ترمیم کے بارے میں غور کرتے، تو ہمیں تو اس بل کے جو ہے نا بیک گراؤنڈ میں کچھ دوسری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جس کو ہم چونکہ اس بل میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنی زبان سے بول نہیں سکتے، لیکن یہ عقل مندی اور سمجھداری والا بل نہیں ہے۔ اس میں جو بھی اس طرح کی ترمیمات ہیں ان کو واپس لینا چاہیے۔